السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حجامہ کے فائدے اور حجامہ کن کن جگہوں پر ہوتا ہے، عام طور پر نبی علیہ السلام نے کہاں کہاں پر حجامہ لگوایا، تو وہ باتیں کریں گے۔ اور حجامہ کس بیماری کے لیے ہو سکتا ہے اور کیا اس سے بیماریوں کی شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے۔ اچھا، یہاں بات کرتے ہیں حجامہ، چونکہ سنت رسول ہے، نبی علیہ السلام نے حجامہ لگوایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں: حجامہ کے ذریعے سے، ضرب لگوانے میں، شہد کے استعمال میں اور آگ سے داغنے میں۔ تاہم میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں، چونکہ نبی علیہ السلام نے خود بھی حجامہ لگایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی علاج کرتے ہو ان سب علاجوں میں سے سب سے بہترین علاج حجامہ لگوانا ہے۔ تو حجامہ عام طور پر کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے، یہ تو عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جہاں پر بیماری ہوتی ہے وہاں پر حجامہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے گردے میں مسئلہ ہے تو حجامہ گردے پر لگے گا، معدے کی تکلیف ہے تو حجامہ معدے کے اوپر لگے گا۔ اب حجامہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے، میری باتوں کو آپ سنتے رہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ بعض دفعہ لوگ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حجامہ لگائیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک نہیں ہوا، چلو ہم پھر سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ اس سے پہلے کتنی مرتبہ ڈاکٹر گئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کتنی مرتبہ دوائی کھائی ہیں، اور اس کے بعد آپ کتنی ڈاکٹروں کے پاس جانے والے ہیں۔ تو آپ حجامہ ایک مرتبہ لگانے سے کبھی کسی کو فائدہ ہوگا، کبھی نہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو ایک مرتبہ اگر ٹھیک نہ ہو تو 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 7 مرتبہ تک آیا ہے کہ حجامہ لگوائے، انشاءاللہ ضرور بضرور ٹھیک ہوگا۔ اور اس ایک اور فائدہ یہ ہے کہ حجامہ لگانے میں اگر آپ کو شفا ملا بھی تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، نہ بھی ملے شفا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ضرور بضرور ہمارا تجربہ ہے کہ اس سے ضرور بضرور حجامے سے شفا ملتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو جادو کے ذریعے سے بندے کے اندر بیماری آ جاتی ہے، وہ جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے جادو اور حجامہ کا کیا تعلق ہے، لیکن اگر یہ ابو علی سینا اور بقرات کی باتیں کو سنتے، وَلَوْ وَجَدَ هَذَا الْقَائِلُ، اعتراض کرنے والے بقرات او ابن سینا او غیرهما قد نص على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسلیم۔ ابو علی سینا کی سن لیتے، بھائی بقرات کی سن لیتے جو یہ علاج تجویز فرماتے تھے جادو والے کو، اپنا علاج بھی حجامہ کے ذریعے سے کرو، تو کبھی یہ سر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے چونکہ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن وقت چونکہ تھوڑا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین ایام مہینے کے اعتبار سے 17، 19 اور 21 تاریخوں میں حجامہ لگائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام عام طور پر ان تینوں تاریخ کو روزہ بھی ہوتا تھا اور حجامہ بھی لگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر حجامہ لگانا بھی ہے تو ان ایام میں لگائیں تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ جتنا سنت کے مطابق حجامہ ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور حجامے پر اجرت لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حجامہ تو سنت طریقہ ہے، اجرت نہیں لینا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ابو طیبہ نے حجامہ لگا کے دیا، وَأَعْطَاهُ سَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةِ، کہ اس کو 2 صاع کھجوریں بھی دی اور فرمایا ان سے جو ٹیکس تم لیتے ہو، معصول لیتے ہو، وہ بھی کم کرو۔ تو ابو طیبہ کے لیے معصول بھی کم کر دیا۔ ایک حجامہ کی برکت اتنی زیادہ ہے، عام طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں، ڈپریشن، کندھوں کی درد، بلڈ پریشر، کان کے درد، عرق النساء، معدہ، سحر، جادو، ان سب بیماریوں کا علاج حجامہ کے ذریعے سے بہت زیادہ آسان ہے۔ خاص طور پر شقیقہ اور ٹینشن کے لیے تو حجامہ بہت زبردست ہے۔ تو
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور ہمارے ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس بھی کریں۔